بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اس ویڈیو میں احادیث کی روشنی میں یہ بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سی صورت ہے جس میں منی کے نکلنے کے باوجود انسان پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اسلامی مسائل کو سمجھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جی ہاں سامعین، اگر کسی انسان کی شہوت کے ساتھ منی نکلتی ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر منی بغیر شہوت کے نکلے یعنی بغیر اچھل کے نکلے اور انسان پر کوئی فیلنگز بھی نہ ہو تو اس صورت میں انسان پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب انسان پر غسل فرض ہو تو غسل کرنے سے پہلے اس نے پیشاب کر لیا ہو۔ اگر پیشاب نہ کیا اور اس سے پہلے کچھ قطرے منی کے نکلیں تو غسل کرنا ہی فرض ہوگا۔ جب کوئی ہم بستری سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے کچھ دیر بعد اس سے کچھ منی کے قطرے بغیر پریشر کے نکلتے ہیں، جسے ہم ودی کہتے ہیں۔ ودی کے نکلنے سے پہلے اگر پیشاب کر لیا ہو تو ودی کے نکلنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوگا، صرف وضو کرنے سے آدمی پاک ہو جائے گا۔ پیشاب کا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو منی شہوت کے ساتھ نکلتی ہے اس کے کچھ قطرے جسم میں موجود ہوتے ہیں، جب پیشاب کر لیا جائے تو وہ قطرے بھی جسم سے نکل جاتے ہیں۔ اب اگر اس کے بعد کچھ منی بغیر شہوت کے نکلے گی تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، صرف وضو کرنے سے انسان پاک ہو جائے گا۔ جیسا کہ حکم بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے غسل کرے پھر اس کے ذکر سے کچھ نکلے تو اس کو وضو کرنا چاہیے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم چند صحابہ یعنی عطا، طاؤس و اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ یہاں کوئی مفتی ہے؟ میں نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا جب میں پیشاب کرتا ہوں تو اس کے پیچھے منی بھی نکل آتی ہے۔ ہم نے کہا کہ وہی جس سے بچہ بنتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا تیرے ذمہ غسل واجب ہے۔ تو وہ شخص انا للہ پڑھتا ہوا لوٹ گیا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی نماز پوری کی اور سلام پھیر کر فرمایا، اے اکرمہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ وہ اس کو لے آئے۔ پھر ہماری طرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور فرمایا، بتلاؤ تم نے جو اس شخص کو فتویٰ دیا ہے یہ کتاب اللہ سے ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قول سے ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر کہاں سے فتویٰ دیا؟ ہم نے کہا کہ اپنے قیاس سے جواب دیا۔ فرمایا کہ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بتلاؤ جب پیشاب کے بعد منی نکلتی ہے تو اس وقت تم اپنے دل میں شہوت پاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا اس وقت اپنے جسم میں یعنی عضو خاص میں کچھ سستی پاتے ہو، جیسے شہوت کے ساتھ منی نکلنے کے بعد سستی ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر یہ برودت کا اثر ہے، اس صورت میں تم کو وضو کر لینا کافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔